السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقائے نعمت سرکار دو جہاں سرور لامکان روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک و مسعود شب، رمضان المبارک کی 21ویں شب، وصی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فاتح بدر و احد، فاتح خندق و خیبر، مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تاریخ شہادت ہے۔ 21 رمضان مبارک کو کوفہ میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ 19ویں روزے کی سحری کے بعد کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کا پہلا ہی سجدہ تھا، جب ایک لعین ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر پر ضرب لگائی، جس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 21 رمضان مبارک کو شہادت پائی۔ اگرچہ بیچ میں ایسے دور بھی آئے جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بے شمار فضائل کو ضائع کر دیا گیا، لیکن آج بھی مسلمانوں کے تمام مسالک کی مستند کتب میں ان کے فضائل کی اتنی تعداد ملتی ہے جس کا شمار ممکن نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منزلت اور فضیلت مسلمانوں سے چھپا کر دشمنوں نے ظلم کیا، کیونکہ مولا علی پر فقط اہل تشیع یعنی ان روافض اور شیعوں کی اجازت داری تو نہیں، یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنے ہی معتبر اور محترم، اتنے کیا بلکہ ان سے زیادہ معتبر اور محترم ہے۔ روافض نے تو ان کی شان گھٹا دی، لیکن ہم اہل سنت و جماعت مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، ہمارے لیے اتنے ہی معتبر اور محترم ہے۔ لیکن دشمنوں نے اپنی سازشوں سے حب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایسا متنازع بنانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہونے لگا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
بہت سی جگہوں پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت کو بھی بیان کیا، آپ کے درجے کو بیان کیا۔ وہ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ داماد نبی ہیں، خلیفہ رابع، آپ شیر خدا ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب اور کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ میں تو کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آج کے دین کی نسبت میں چند باتیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حیات طیبہ طاہرہ کے چند گوشوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ آپ ایک عالم جلیل بھی تھے، آپ ایک لاجواب قاضی اور فقیہ بھی تھے۔ روایت میں ہے، راوی ذکر کرتے ہیں ایک کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس وقت دیکھا جب لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو، ایسے عالم جلیل۔ آپ فرمایا کرتے کہ خدا کی قسم قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو نازل ہوئی ہے، ہموار راستے میں چلتے ہوئے نازل ہوئی ہے یا اس وقت نازل ہوئی ہے جب آپ کسی پہاڑی پر تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے آپ کا علم۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور علم کا شہر اور اس شہر کا باب، اس شہر کا دروازہ حضرت علی ہیں، تو کیوں نہ آپ عالم جلیل ہوں، کیوں نہ لاجواب فقیہ ہوں، کیوں نہ لاجواب آپ قاضی القضات ہیں۔ متعدد روایات کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا اقضاکم علی، کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت علی میں ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت وہ فرماتے ہیں جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، اس وقت میری عمر کم تھی، میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ان لوگوں میں بھیج رہے ہیں جن کے آپس میں جھگڑے ہوں گے اور مجھے فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہاری زبان سے صحیح بات نکلوائے گا، تمہارے دل کو مطمئن کرے گا کہ تم فیصلہ صحیح کر رہے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہوا، سبحان اللہ، کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے الجھے ہوئے مسائل سے پناہ مانگتے جن کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ ہو۔ حضرت عمر سے یوں بھی مروی ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب کوئی فیصلہ پیچیدہ مسئلہ سامنے آتا تو فرماتے کہ مشکل پیش آ گئی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن نہیں ہے، یعنی حضرت علی موجود نہیں ہے، مشکل پیش آ گئی۔ تو فقاہت اور قضات کا یہ عالم، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بڑے نرم دل، بڑے مونس، محبت کرنے والے،
مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اپنی شجاعت، دلیری، دل کی مضبوطی اور ارادے کی پختگی کے ساتھ انتہائی نرم دل اور انس و محبت رکھنے والے انسان تھے، نازک انسانی احساسات کے مالک تھے، بہت ہی ملنسار، دل نواز، نرم خو طبیعت پاک تھی۔ انسان کی یہ خصوصیات اپنے تمام جمال و کمال کے ساتھ اس وقت نمایاں ہوتی ہیں جب اس کا قاتل اس کے روبرو کھڑا ہو۔ روایت ہے کہ جس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ پر حملہ کیا تھا، آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دیکھو حسن، اگر میں اس کے حملے سے جابر نہ ہو سکوں، اگر صحیح نہ ہو سکوں تو اس پر ایک ہی وار کیا جائے، اس کا مسئلہ ہرگز نہ کیا جائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار کسی کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ مسئلہ کہتے ہیں کہ کسی کے حیات میں ہی اس کے ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، اس کی شبیہ کو بگاڑنا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار کسی کا مسئلہ نہ کیا جائے، خواہ وہ کٹکنا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جب ابن ملجم کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کو گرفتار کرو اور اس سے نرمی کا معاملہ کرو، اگر میں زندہ رہ گیا تو رائے قائم کروں گا کہ اس کو معاف کر دوں یا قصاص دوں، اور اگر میں مر جاؤں تو ایک جان کا بدلہ صرف ایک جان ہے، یعنی صرف ایک وار سے اس کا کام تمام کرنا، اس کا مسئلہ نہ بنانا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، میری آپ سے ایک ضرورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا، اپنی ضرورت زمین پر لکھ دو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سوال تمہارے چہرے پر پڑھوں۔ سبحان اللہ، کیسی عاجزی، انکساری اور کیسی محبت۔ چنانچہ اس نے زمین پر لکھ دیا۔ آپ نے اس کی طلب سے زیادہ اس کی حاجت روائی فرما دی، زبان سے سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ سوال تمہارے چہرے پر پڑھوں، کہ تم سوال کر رہے ہو اور میں تمہارا چہرہ دیکھوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تم زمین پر لکھ دو، میں پڑھ لوں گا، اور اس سے زیادہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور مزاج سے بھی گہری واقفیت تھی۔ حضور سے خاندانی اور نسبی تعلق، ایک عمر کی رفاقت اور روزمرہ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور کے مزاج و افتاد و طبع سے اور ذات نبوی کے خاص صفات و کمالات سے گہری مناسبت ہو گئی، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ وہ آپ کے میلان طبع اور مزاج کے رخ کو بہت باریک بینی اور چھوٹی بڑی باتوں کو، نزاکتوں کو سمجھتے تھے، جن کا آپ کے رجحانات پر اثر پڑتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ان کے بیان کرنے اور ایک ایک گوشے کو اجاگر کر کے بتانے میں بھی مہارت تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور رجحان اور طریقے تعامل کو بہت ہی بلیغ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ شمائل نبوی میں آپ کی روایت سے ایک لمبی حدیث منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج و افتاد طبع، حسن سلوک اور حلم و عفو کی خو سے گہری واقفیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی نمایاں طور پر ہوتا ہے کہ جب حضرت ابو سفیان بن حارث، جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، میں نے کل بھی اپنے بیان میں یہ ذکر کیا تھا، اور جو عرصے دراز تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے، طرح طرح کی ایذائیں پہنچا چکے تھے، جب فتح مکہ کے موقع پر راستے میں سامنے آئے تو حضور نے ان سے منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان نے حضرت علی سے اس کا گلہ کیا، حضرت مولا علی نے
ان کو ایک راستہ بتایا، کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ قریب رہنے والے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ حضور کو اگر منانا ہے تو کس طریقے سے منایا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ اور آپ سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہ خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی حضور سے زیادہ نرم گفتار ہو، اس لیے حضور حضرت یوسف علیہ السلام جیسا جواب دیں گے اور عفو و مرحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا اور حضور نے جواب میں بھی ویسا ہی فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج کے دن سے تم پر کچھ ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے، وہ بہت رحم والا ہے۔ یہ باتیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم بخوبی جانتے تھے حضور کے بارے میں۔ نشیب و فراز، خلوت و جلوت میں ساتھ میں رہنے والے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ یوں ہی آپ دیکھ لیں کہ ماں اور باپ دونوں جانب سے حضور کے رشتہ دار حضرت مولا علی، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ آپ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے، آپ کا شمار فضیلت والی ان سب جماعتوں میں ہے، وہ جماعت خلفائے راشدین ہو، چاہے جماعت عشر مبشرہ ہو، چاہے وہ جماعت بدریین ہو، چاہے وہ جماعت بیعت شجرہ ہو، چاہے وہ جماعت مہاجرین اولین ہو، ان تمام جماعتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کا شرف حاصل جنہیں ہوا ہے، وہ ذات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ہے۔ جنگ بدر میں مہاجرین کا علم جس کے ہاتھ میں تھا، وہ ذات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی۔ غزوہ خیبر میں قموس نامی قلعے کو فتح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کا انتخاب فرمایا تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات ہے۔ حضرت علی قلعے کے اس دروازے کو اکیلے ڈھال کے طور پر اٹھا کر لڑ رہے ہیں، اس سے بعد میں 40 آدمیوں نے وہ مشکل اٹھایا، یہ قوت خداوندی یہ کس کے ہاتھ اور کس کے دست و بازو میں ہے؟ وہ ذات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی۔ حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحاج اور حضرت علی کو اپنا قاصد بنا کر روانہ فرمایا، اپنا قاصد بنایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت، یہ فضیلت حاصل ہے حضرت علی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زندگی کے آخری لمحات میں تیمارداری کے فرائض جنہوں نے انجام دیے، وہ ذات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے۔ بہت سے فضائل، خیبر کا ہی واقعہ، رات ہوئی، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اونچائی پر ہے، چہار دیواری ہے، قلعے کا دروازہ بند ہے۔ رات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا علم دوں گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھ میں فتح مبین رکھی ہے۔ اب لوگوں میں جستجو پھیل گئی کہ کل حضور کس کے ہاتھ میں علم دیں گے۔ صبح ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے، ان کو آشب و چشم ہوا ہے، آنکھ میں درد ہے، بخار ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، وہ بیمار ہیں تو ٹھیک ہے جانے دو، کوئی دوسرا آ جائے اور وہ لے لے علم، نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ انہیں بلاؤ۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب دہن براہ راست ڈال دیا، اپنے لبہائے مبارک کے ذریعے اپنے لعاب مبارک کو
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دونوں آنکھوں میں ڈالا، لعاب کا جانا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا درد کافور ہو گیا، آنکھ صحیح ہو گئی، روشنی صحیح ہو گئی، آنکھ کا درد دور ہو گیا۔ بتائیے جو لوگ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، ان سے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ بھی کسی کی آنکھ میں تھوکیں اور دیکھیں کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں۔ ارے ہم تھوکیں تو وہاں پر گندگی پھیل جائے، جگہ جگہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، کسی گندگی ہوتی ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ہمارے تھوک سے بیماریاں پھیلیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن کہ وہ اگر بیمار کے اندر پڑ جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی طرح ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ حضور نے علم دیا، اور پھر اسی دن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اور اٹھا لیا، کہ بعد میں اس دروازے کو 40 صحابہ کرام نے مل کر اٹھانا چاہا تو نہیں اٹھا سکے۔ یہ قوت آئی کہاں سے؟ یہ قوت خداوندی ہے، کیونکہ حضور نے رات جو فرمایا تھا کہ میں جس کے ہاتھ علم دوں گا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہاں پر پکڑنا علی کا تھا، لیکن یہاں پکڑنا حقیقت میں تو ہاتھ علی کا تھا، لیکن وہاں پر مدد رب تبارک و تعالی کی، کہ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شروع کے کارناموں میں سے علم عقائد، علم کلام، علم قضاء، فقہ، نحو، عربی کتابت کے ضبط و اصول کی تدوین، یہ سب کس نے کی؟ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ علم نحو، علم فقہ، علم قضاء، علم کلام، علم عقائد، اس کی تدوین جو ہے یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کی، ضبط و اصول آپ نے بنائے۔ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کے بارے میں یہ فیصلہ کہ سال ہجرت نبوی کو تقویم اسلامی کی اصل قرار دی جائے، یہ کس کی رائے تھی؟ حضرت مولا علی کی رائے تھی، جس کو حضرت عمر نے اور دوسرے صحابہ نے پسند کیا تھا، اور یہ حکم دیا گیا کہ اسلامی جنتری کی ابتدا سال ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرار دیا جائے۔ تو یہ مشورہ کس کا تھا؟ حضرت مولا علی کا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلافت میں چند ایسے پہلو بھی ہیں جو کتب تاریخ میں اجاگر نہیں کیے گئے۔ کثرت فضائل بہت سے ہیں جنہیں تاریخ میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی جو فضائل بیان کیے گئے وہ بہت ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے مخالفین کی کثرت تھی، بعض مخالفین آپ کے فضائل و مناقب کے منکر تو نہ تھے مگر ان کا اختلاف سیاسی نوعیت کا تھا، اور جبکہ بعض مخالفین آپ کی مخالفت میں انتہا درجے کے متشدد بھی ہو گئے، نیز وہ سیاسی اور مذہبی اختلاف میں حضرت علی سے شدید عناد اور بغض رکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے، خوارج کے نام سے مشہور ہے۔
اسی مخالفت کی بنا پر صحابہ کرام اور دیگر اکابر حضرات نے حضرت علی کے فضائل و کمالات کے روایات کو خوب واضح کیا اور ان کا بار بار اعادہ کیا تاکہ مخالفین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اعتراضات کا مکمل جواب ہو سکے۔ جو یہ طریقہ کار حضرت علی کے حق میں کثرت روایات کا موجب ہوا، یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ بعض مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے والوں نے آپ کے فضائل میں افراط اور غلو کی راہ بھی اختیار کی اور اس معاملے میں حد سے تجاوز کر لیا، وہ بھی گمراہ ہوئے، حد سے تجاوز کرنے والے بھی گمراہ ہوئے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہم آپ کے فضیلت کے قائل بھی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوق میں افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ یہ تحقیق سے ثابت، احادیث صحیحہ سے ثابت، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ظاہر کریں تو معاذ اللہ اس کی وجہ سے ہم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی فضیلت کو گھٹا رہے ہیں، نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی فضیلت کے حامل، اور یہ چند فضائل میں نے بیان کی، کیا یہ کم؟ چند باتیں میں نے ذکر کر دی وقت کی قلت کی وجہ سے پیش نظر، لیکن آج کیونکہ یہ 21 رمضان المبارک کی شب ہے اور اسے نسبت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت سے، اور اسی مناسبت سے میں نے چند باتیں ذکر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ